ایک بندہ اگر کوئی بات دکھا دیتا ہے نا اس پہ رلائے نہ کریں, دوسرے کے پاس بھی جائیں, تیسرے کے پاس بھی, لیکن سب سے ریفرنس مانگیں. اور پھر الٹیمیٹلی آپ جب ہم تک پہنچیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اس پلانٹ ارتھ پہ صرف ہم ہیں جو قرآن و سنت کے ریفرنس دکھاتے ہیں, باقی صرف گپ شپ بتاتے ہیں. ہاں جی. مرزا نے بہت بڑا دعویٰ کیا ہے, چلیں اس کا تجربہ بھی کر لیتے ہیں. مرزا نے نوح علیہ السلام کا ایک معجزہ بیان کیا ہے. جب کشتی بننے لگی تو راتوں رات درخت بھی ہو گئے اور تختے بھی بن گئے. اس بات کے لیے ہم نے بڑی کتابیں دیکھیں لیکن یہ بات ہمیں کسی کتاب میں نہیں ملی. اب دیکھتے ہیں مرزا جس کا دعویٰ ہے کہ اس روئے ارض پہ ہم ہی ہیں جو ریفرنس دکھاتے ہیں, تو وہ اس بات کے لیے کیا ریفرنس دیتا ہے, غور سے سن لیں. آپ ایک فلم ہالی ووڈ کی دیکھ لیں نوحہ, اس میں انہوں نے بتائی کشتی کیسے بنی ہے. راتوں رات درخت اگے ہیں, ان کے پھٹے تیار ہوئے ہیں, معجزانہ طور پہ ہوا سب کچھ. اور یہ ایک دن میں کشتی نہیں بنی ہے, کئی مہینوں میں بنی ہے. مرزا جی ریفرنس دوبارہ بتانا. آپ ایک فلم ہالی ووڈ کی دیکھ لیں نوحہ, یہ نام ذرا دوبارہ بتانا. آپ ایک فلم ہالی ووڈ کی دیکھ لیں نوحہ. کمال بھائی کمال. جہلمی فرقے کے لیے اس سے بڑھ کر مضبوط ریفرنس اور کیا ہو سکتا ہے. آپ کسی مکتب فکر کے کسی عالم کے پاس چلے جائیں, کسی مدرسے میں چلے جائیں, آپ کو یہ ریفرنس کہیں نہیں ملے گا. یہ ہے مرزا جہلمی جو اپنے آپ کو ریفرنس کا بادشاہ سمجھتا ہے. چلیں چونکہ ریفرنس کی بات چل پڑی تو ایک اور نمونہ آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں. مرزا نے قرآن کریم کا درس دیتے ہوئے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ بیان کیا کہ وہ حضرت سالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس قرآن سیکھنے کے لیے جاتے ہیں تو ان کو کیا کہتے ہیں اور اس وقت کیا منظر ہوتا ہے. تو سیدنا سالم جو بخاری مسلم میں آتا ہے, 4 بندوں سے قرآن سیکھو. ان میں سے ایک ابن مسعود بھی ہیں, ابی ابن کعب بھی ہیں اور سالم بھی ہیں. یہ یعنی ینگ سے نوجوان تھے. ان کے پاس حضرت خالد بن ولید آتے ہیں اور کہتے ہیں مجھے قرآن سکھاؤ. یار اسلام بڑوں بڑوں کی اکڑ توڑ دیتا ہے. یہ عرب کے لوگ یہ غلاموں کو تو جوتی کے برابر نہیں سمجھتے تھے, اور کدھر اسلام ہے کہ وہ ایک غلام زادے سے کہہ رہے ہیں کہ مجھے یار قرآن سکھاؤ. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے. ان کا سب سے پہلے مجھے وہ آیات سکھاؤ جو میرے باپ کے بارے میں نازل ہوئی. ہائے 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 سر کتنا جگرا چاہیے. واہ بھائی واہ. مرزا نے تو بڑا زبردست واقعہ بیان کیا, لیکن اس کے بعد اس کا جو ریفرنس دیا ہے وہ آپ پوری توجہ سے سنیں کیونکہ اس طرح کے ریفرنس علماء کے پاس آپ کو نہیں ملیں گے. اور وہ انہوں نے جو سین فلمایا ہے نا, وہ بندے کے آنسو نہیں رکتے. آپ اگر عمر سیریز میں وہ دیکھ لیں کہ کیا کیفیت ان کے اوپر طاری ہوتی ہے, اتنا ان کو پسینہ طاری ہو جاتا ہے. اب علماء دن رات ایک کر کے ہزاروں کتابیں کھنگال لیں لیکن ریفرنس تو نہیں دے سکتے. ریفرنس تو پھر مرزا نے دیا نا, کمال کر دیا مرزا نے, کیونکہ علماء کا تعلق تو کتابی دنیا سے ہوتا ہے. فلمی دنیا سے علماء کا کیا تعلق. اب علماء کو کیا پتا کہ کتابی دنیا سے ہٹ کر بھی ریفرنس ہوتے ہیں. چلیں ایک اور نمونہ بھی آپ کے سامنے پیش کر دیتے ہیں. تو کہتا ہے میں کھسکا اور سیدنا زید ابن ارقم کے پاس آیا کہ زید آپ تو سابقون الاولون میں سے ہیں, اور دار ارقم انہی کا تھا جہاں نبی الاسلام دعوت و تبلیغ کا کام کرتے تھے, شروع کے 10 مسلمانوں میں سے. اب یہ بات کہ دار ارقم زید بن ارقم رضی اللہ عنہ کا تھا اور زید بن ارقم رضی اللہ عنہ شروع کے 10 مسلمانوں میں سے ہیں, ان دونوں باتوں کا ریفرنس علماء سے پوچھا جائے تو ان بیچاروں کو پتہ ہی نہیں ہوگا کیونکہ اس کا تعلق کتابی دنیا کے ساتھ ہے ہی نہیں. ہاں مرزا نے اس کا ریفرنس بتایا ہے, بڑا زبردست ریفرنس. سیدنا زید ابن ارقم سابقون الاولون میں سے ہیں. یہ دار ارقم ان کا تھا. وہ عمر سیریز میں بھی آپ دیکھ لیں, مکہ شریف میں گھر تھا جہاں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعوت و تبلیغ کا کام کرتے تھے. حرم میں تو کافر نہیں آنے دیتے تھے. جی ناظرین, یہ ہے ریفرنس. اب علماء کتابی دنیا سے باہر نکلیں تو ان کو پتہ چلے کہ کتابی دنیا کے علاوہ بھی ریفرنس ہوتے ہیں. تو مرزا بالکل صحیح کہتا ہے, اس طرح کے ریفرنس اس روئے ارض پر صرف مرزا ہی دیتا ہے, کوئی اور نہیں دیتا. جو ہمارے ریگولر سننے والے انہیں پتا ہے کہ ہم ہر چیز ریفرنس کے ساتھ بیان کرتے ہیں. ہمارے اس پلیٹ فارم کی برکت یہ ہے کہ اس کی اتھینٹسٹی ویریفائڈ نہیں ہے نہ صرف, بلکہ دوسرے فارغ ہو گئے ہیں. دوسرے اب کوئی بھی بات کریں لوگ کہتے ہیں جی دلیل دیں. ہمیں شک ہے کہ آپ نے پہلے بھی فراڈ بیان کیا تھا, آپ بھی فراڈ ہی نہ کر رہا ہوں. جی فراڈ تو لگے گا نا. ان بیچاروں کو کیا پتا فلمی دنیا کیا ہوتی ہے, انہوں نے فلمیں دیکھی نہیں, تو ظاہر ہے آپ کو ان کی باتیں فراڈ تو لگیں گی. اور خصوصاً ہمارا پلیٹ فارم تو میں سمجھتا ہوں اس وقت یونیک ہے. اسلام کی دعوت کے حوالے سے کوئی پلیٹ فارم اس کے مقابلے کا نہیں ہے, یا اس کے قریب بھی نہیں ہے, جو ایک ایک بات ریفرنس کے ساتھ بیان کرتا ہوں. ایٹ لیسٹ اسلام کے اندر جو چیزیں ہیں. واہ 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 مرزا واہ, کمال کر دی بھائی کمال. سیدنا عمار ابن یاسر بھی حبشی تھے. تو حبشی جو ہے وہ کتنا خوبصورت ہو سکتا ہے. رنگ تو کالا ہی ہوگا, ناک تو موٹا ہی ہوگا, اور تو موٹے ہی ہوں گے. یہ ہوئی نا بات. عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حبشی ہونا, پھر ان کی ناک کا موٹا ہونا, ہونٹوں کا موٹا ہونا. اب علماء بیچاروں کو کیا پتا جو کتابی دنیا میں لگے رہتے ہیں, ان کو کتابی دنیا میں یہ چیز کہاں ملے گی. کتابی دنیا سے نکلیں تو ان کو پتہ چلے کہ کتابوں کے جہاں کے علاوہ ایک اور جہاں بھی ہے جہاں مرزا جہلمی غوطے لگا کر اس طرح کے بڑے بڑے مضبوط ریفرنس تلاش کر کے آتے ہیں. وہ ہے فلم کا جہاں. اللہ نے عقل دی تھی,
ابو جہل کو بھی دی تھی، سب سے زیادہ دی ہوئی تھی، لیکن گمراہی کا راستہ اس نے اختیار کیا، اور اسی کے غلام سیدنا یاسر اور سمیہ اور ان کا بیٹا عمار بن یاسر غلام زادے۔ اب جو بیچارے علماء کتابی دنیا میں مست رہتے ہیں، انہیں کیسے پتہ چلے گا کہ یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو جہل کے غلام تھے؟ ہاں، اس کا ریفرنس اگر آپ کو چاہیے تو آپ کو علماء کے پاس نہیں ملے گا، آپ کو پھر جہلم اکیڈمی میں جانا پڑے گا، کیونکہ وہاں ایک اور جہاں بھی ہوتا ہے جہاں سے ریفرنس دیا جاتا ہے۔ اس میں ایک بات کروں گا جو ان کے لیے بہت بڑی پھکی ہے۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے، واشی نے فتح مکہ کے موقع پر اسلام قبول کر لیا، ویسے تو بھاگ کے وہ طائف چلا گیا تھا۔ حضرت بلال حبشی بھی چونکہ حبشی تھے، واشی بھی حبشی تھا، تو حضرت بلال حبشی جہاں باقی لوگوں نے اپنے رشتہ داروں کے لیے امان حاصل کی فتح مکہ کے موقع پہ، تو انہوں نے بھی حضور سے کہا کہ رسول اللہ میں بھی اس کو امان دینا چاہتا ہوں، میں اس کو قائل کر لوں گا کہ وہ اسلام قبول کر لے۔ تو واشی تیار ہو گیا، حضرت بلال نے لا کے حضور کے سامنے پروڈیوس کر دیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت بلال کا حضرت واشی کے لیے رشتہ داری کی بنیاد پر حضور علیہ السلام کے سامنے سفارش کرنا اور یہ کہنا کہ میں ان کو اسلام کے لیے قائل کروں گا، پھر حضرت واشی کے پاس جانا اور ان کو اسلام کے لیے قائل کرنا، پھر قائل کر کے حضور علیہ السلام کے سامنے حضرت بلال کا حضرت واشی کو پیش کرنا۔ اب یہ سارا منظر، یہ سارا نقشہ، یہ سارا سین مرزا جہلمی نے صحیح بخاری کا نام لے کر بیان کیا ہے۔ اب علماء صحیح بخاری کے اندر 1000 دفعہ غور کر لیں، بار بار پڑھ لیں، انہیں تو بخاری سے یہ چیز نہیں ملے گی۔ کیونکہ انہوں نے بخاری کی شرح کے لیے وہ جہان نہیں دیکھا جو جہان مرزا جہلمی نے دیکھا ہوا ہے، وہ ہے فلم کا جہان۔ بڑا عذاب بنا تھا فتح مکہ کے دن، جب 10,000 کا لشکر حضور علیہ السلام لے کے مکے میں داخل ہوئے، اس دن تو سب کی لاشیں اٹھنی تھی وہاں سے، کیونکہ وہ آخری دن تھا، ٹھیک ہے، وہاں حضور نے آ کے معاف کر دیا۔ اب حضور نے یہ بھی نہیں دیکھا کہ پورا قرآن دھمکیوں پہ کھڑا ہے، ٹھیک ہے، وہاں پہ اللہ نے ایک اور آخری جسے کہتے ہیں آپشن رکھ دیا کہ 4 مہینے کا ٹائم ہے، یا تو اسلام قبول کر لو سورہ توبہ کے سٹارٹ میں، یا جزیرہ نما عرب چھوڑ کے چلے جاؤ، یا پھر تمہیں قتل کیا جائے گا عذاب استحصال۔ اس موقع پر پھر زیادہ تر نے اسلام قبول کر لیا، اکا دکا لوگ عرب کی سرزمین سے چلے گئے، کچھ بھاگے، ان کو بھی ان کے ساتھی پکڑ کے لے آئے، صفوان کو پتہ ہے نا آپ کو۔ اس دن تو پھر نبی علیہ السلام نے وہی آیت تلاوت کی سورہ یوسف کی، لا تثریب علیکم اليوم، آج تم پہ کوئی گرفت نہیں ہے، یہ آپشن ہے، قبول کر لو۔ اب بھی اگر کلمہ پڑھنا ہے تو پڑھ لو، یا تلوار سے بچنا چاہتے ہو تو ہم سے جنگ نہ کرو، عرب کی سرزمین چھوڑ کے چلے جاؤ، اگر یہاں پر رہو گے تو پھر قتل کیے جاؤ گے، عذاب استحصال تمہارے اوپر آ جائے گا۔ ابو سفیان نے بھی کلمہ پڑھ لیا، حضرت معاویہ نے بھی کلمہ پڑھ لیا، باقی لوگوں نے بھی کلمہ پڑھ لیا۔ کتابی دنیا میں یہ بات تو ملتی ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ اعلان فرمایا تھا کہ جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے اس کو بھی امن، جو اپنے گھر کا دروازہ بند کر لے اس کو بھی امن، جو لڑنے کے لیے سامنے نہ آئے اس کو بھی امن دے دیا گیا۔ اور اسی طرح عمومی طور پر معافی کا اعلان ہوا، البتہ چند لوگ تھے جن کا نام لے کر آپ نے فرمایا کہ یہ جہاں ملے ان کو قتل کر دو۔ لیکن مرزے کا یہ کہنا کہ فتح مکہ کے موقع پر 4 مہینے کا ان کو ٹائم دیا گیا کہ اگر اسلام قبول کرنا ہے تو ٹھیک، ورنہ یہ علاقہ چھوڑ کر کہیں اور چلے جاؤ، اگر علاقہ چھوڑ کر بھی نہیں جاؤ گے، اسلام بھی قبول نہیں کرو گے تو پھر تمہیں قتل کیا جائے گا۔ اس طرح کا کوئی اعلان فتح مکہ کے موقع پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا ہو، اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ کرایا گیا ہو، ایسی کوئی بات کتابی دنیا کے اندر نہیں ملتی۔ اب علماء بیچارے سیرت کی کتابیں پڑھ لیں، حدیث کی کتابیں پڑھ لیں، تفسیر کی کتابیں پڑھ لیں، انہیں تو یہ چیز نظر نہیں آئے گی۔ ہاں، اس کا ریفرنس اگر مانگنا ہو تو مرزے سے رابطہ کرنا پڑے گا، کیونکہ مرزے نے ایک اور جہان بھی دیکھا ہوا ہے، وہ ہے فلم کا جہان، اور یہ ساری تفصیل مرزا قرآن کریم کی تفسیر کرتے ہوئے کر رہا ہے۔ اب علماء بیچاروں کو کیا پتا کہ قرآن کی تفسیر کے لیے ایک اور جہان بھی دیکھنا پڑتا ہے، یہ تو مرزے کو پتہ ہے۔ اس کا بیٹا ولید بن عقبہ معافی مانگ کے مسلمان ہو گیا فتح مکہ پر، اس کو حضرت عثمان نے جو ہے وہ کوفے کا گورنر لگا دیا، حالانکہ حضرت عمر نے کہا تھا کہ جو لوگ فتح مکہ پہ مسلمان ہوئے ہیں ان کی 3 نسلوں میں بھی کسی کو کسی عہدے پر فائز نہ کرنا، کیونکہ ان کی ابھی برین واشنگ اس طرح نہیں ہوئی ہے، ان کی تربیت اس طرح نہیں ہوئی ہے جس طرح سابقون الاولون کی ہوئی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ فرمان کہ جو لوگ فتح مکہ پر مسلمان ہوئے ان کی 3 نسلوں تک بھی کسی کو کسی عہدے پر فائز نہیں کرنا۔ علماء بیچارے جتنی مرضی کتابیں کھنگال لیں، حدیث کی، سیرت کی، تاریخ کی، علماء کو اس کا ریفرنس نہیں ملے گا۔ اس کا ریفرنس ملے گا مرزا جہلمی کے پاس، کیونکہ اس نے ایک اور جہان بھی دیکھا ہوا ہے۔ نہ کتابی دنیا تو یہ بتاتی ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مکے کا پہلا گورنر اس شخص کو بنایا جو فتح مکہ پر مسلمان ہوا تھا، اور وہ تھا بھی بنو امیہ کا ایک فرد۔
مرد، اور اس کا نام تھا عتاب بن اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اگر اس موقع پر مرزا جہلمی موجود ہوتا تو مرزا جہلمی فوراً اعتراض کرتا کہ یا رسول اللہ، ابھی تو یہ مسلمان ہوئے ہیں، ان کی ابھی تربیت نہیں ہوئی، آپ ان کو اتنے بڑے مرکزی شہر کا گورنر بنا رہے ہیں، اور پھر ہے بھی یہ بنو امیہ میں سے۔ تو مرزا جہلمی نے اس موقع پر بھی اپنی بدبودار لاجک یہی پیش کرنی تھی۔ ناظرین، چونکہ کلپ کا دورانیہ زیادہ ہو رہا ہے، اس لیے ہم اپنی بات یہیں پر ختم کرتے ہیں اور اجازت چاہتے ہیں، انشاءاللہ پھر ملیں گے۔